بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین صلوات الصلاة والسلام على امیر المومنین وامام المتقین علی ولی اللہ صلوات حق درا انہاں تو پوچھے آئی جڑے حق دے دشمن حق درا باطل تو ودا پوچھدا ہے درویش آکھے تے کو خیر ہے جو تو حق درا ملہ تو کڑا پوچھدا ان ملہ تے کو حق نہیں دسنا وہ کہ ملہ جو حق نہ دسے اسی وقت میں پوچھا کہیں دے کول مرشد بابا سوال ہے پوچھا کہیں دے کول درویش آکھا جے حق درا پوچھدا ہے تاکہ سید فقیر تو پوچھ مہربانی جب مہربانی صاحب حیدری حق درا پوچھدا ہے تاکہ سید فقیر تو پوچھ شاہ شمس تبریز تو پوچھ بری امام تو پوچھ خواجہ معین الدین چشتی تو پوچھ عبداللطیف بھٹائی تو پوچھ یاول شہباز کلندر تو پوچھ شہباز کلندر تو پوچھ یاول شہباز کلندر تو پوچھ اوہ پوچھ کے تریک تے کو قبریں جو جواب لے کے اکسن جو حق علی ہے مرشد بابا میرے نام حیدری بزرگوں فقیران دیا تو مرشد بابا قبریں بول سن جو حق علی بڑا سونا ماحول بن گیا بارگاہ بھریچ گیا مجمعی پورا ہو گیا تے شروعات اس دے بعد میں قصیدہ پڑھنے جو آنکھوں تو میں تو اکو گاڑھ مراجع علی پیر دے ہکڑو قطع نہ سنوا مجھے حضرت سلطان بہو او لکھ دے مذہبان دے اونچے دروازے تے حق دے رہنو موری ہو مذہبان دے اونچے دروازے تے حق دے رہنو موری ہو پنڈت ملا لگھن نہیں دیں دے جو لگیا سو چوری ایک آیا آکھا ہے گڑھ مراجع علی پیر مرشد بابا ایک گڑھ مراجع علی پیر آکھا ہے بھئی حق دے راتے جڑھی گئے ہے ملا تو چوری گئے ہے کیونکہ میرے تو ناراض نہیں تھی ہونا اے اون آکھا ہے بھئی جڑا ملا دی ساٹھ تے چڑھ گیا اتھا پہنچے جتھوں دی واپسی کوئی نہیں یا کھو تے ایک روبائی ہو رہی سنوا مجھا تے روبائی او پڑھا جڑی تو آکوئی سارا کو آن دی او لکھ دائے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اجیاں شانہ والے ہو فضل کرے تا بخش جامن میں ورگے منہ کالے ہو او لکھ دے جنت ویسن عیش کرے سن الا المودت والے ہو بن ہو بہیدر جنت نہ ملسی کیا سہرے کیا سالے تو سا نیاز اکٹھی کرو اپنی مجلس دی ملنگ 4 ذی الحج اندی 4 ذی الحج مجلس ملنگ دی سارے جان دے توارے علاقے دے اندی جو امداد کر سکدو اس دی کر 15 ذی الحج اندی مجلس ہی ہو سی بھائی ایک سلوات باواز بلند پڑھو بھائی جان اسی تھوڑی جی ایکو کم کرو میرے لفظ سمجھ آویں
یہ تاہی گڑھ مراجے والے پیر دا کلام ایک مسدس ہے وہ گولڑے والے پیر دیے سب کا گدی نشین پیر نصیر الدین نصیر اور سنے میں گل جو آ گئی ہے سامنے تاکھو تو میں وہی پڑھی ونجا مرشد بابا سنی دا کی دے پیر نصیر الدین نصیرہ دے مولا تے کو اکس عبادت کر حسین دا دشمن بڑھ جلوسان دا رہ روگ ماتمیاں دا رستہ روگ اے مولا دا درس ہے عبادت کر حسین دی مخالفت کر قدردان ہوئے تم مولا دا درس ہے تے پیر نصیر الدین نصیر او لکھ دے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام سلامت رہے حیدری مہربانی بابا سنی دا کلام ہے وہ لکھ دے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام وہ لکھ دے روزاؤں حج و تصاوی و زکاة و احرام نہیں منظور اللہ کو یہ بے حب امام اور بہامیں جو سننی ہے آخری 2:17 لکھ کے تو مرشد بابوں سارا رولہ ہی موقع چھوڑے وہ لکھ دے خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی مسلمان ہون دی شرط ہے میرے بھائیاں دا اہتمام قبول ہوئے مولا دے ذاکران دی نوکری قبول ہوئے کوئی وقت ضائع کرنے دی گنجائش ہے کوئی نہ ڈھیر سارا سفر کرنا ہے واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولید ابن ولیدہ پڑھنا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھنا عرض کیتا ہے جیڑا نہیں علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی کردہ جیڑا نہیں علی کردہ جیڑا نہیں علی کردہ جیڑا نہیں علی میرے نال راسو سائیں منظور دا قصیدہ شروع کیتا ہے جیڑا نہیں علی کردہ جیڑا نہیں علی یہ سوزی آلے مائک دا تھوڑا جا بھائی جان آواز کھولو جیڑا نہیں علی جیڑا نہیں علی کردہ جیڑا نہیں ٹھہر قصیدہ میں شروع کیتا ہے صحیح منظور دا تے ثانی مصرے دے وچ میں پیغمبر دی حدیث دا منو ان ترجمہ کرنا ہے ضلع لیج پیا پڑھ دا کیڑا ملک دا ذاکر ایڈیا توارے سامنے نہیں پیا پڑھ دا تو سا مولا دے ہر ذاکر کو سنا پیغمبر دی حدیث دا ذاکری مولا دے بیٹھیں ترجمہ کرنا ہے مرشد بابا اگر این ترجمے دے وچ کوئی زبر زیر دا فرق آندہ پیا ہوئے تو وہ تو سے چپ کر کے بیٹھے رہا سو تے اگر کوئی زبر زیر دا فرق ہی نہ آوے تو وہ تو تھوڑا جلوامنا چاہیے ہے میں گل مکمل کرن لگا حیدری مرشد بابا ثانی مصرہ پیش کرن لگا جیڑا نہیں علی کردہ ہو جیڑا نہیں علی جیڑا نہیں علی جیڑا نہیں علی کردہ جیڑا نہیں علی اچھا ہاں سجدے او بھاویں کدی سارنو نچاوے جبل سونے دے راہ رب صفا مروا دے وچ بھاویں مارے جنات دی خوشبو نہیں سونگ سکدا جیڑا نہیں علی مل کے بابا حیدری
چلو مرشد بابا پھر پڑھا لگے آئے حیدری پھر پڑھنے آئے جیڑا نہیں ایلی ایلی کردہ ہو جیڑا نہیں جیڑا نہیں ایلی ایلی جیڑا نہیں ایلی ایلی کردہ جیڑا نہیں ایلی اچھا سجدے او بھاویں کدی سر نو نچاوے جبال سونے دے راہے صفا مروہ دے وچ بھاویں مارے جنات دی خوشبو نہیں سونگ سکدا جیڑا نہیں ایلی اب حاضرہ میں حیدری اپنے مومنین دی حد تک گل ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہوں دو دو ترے ترے کیمرے لگے ہیں پوری دنیا دے وچ لوگ دیدھے پہن مجلسہ تا ہون ذاکرین کو چاہی دے بھئی تھا گل جڑی ہو بالکل تول کے کریں مرشد بابا میں شعر پڑھنا ہے اور ان دی تشریح واسطے تو وہی کو واقعی کافی ہے تو آپ کو یاد ہے نا وہ جڑا ہندو مجلس کریں دا ہے تے اس دے ہوتے مسلمانہ سوال کیتا تو شیعہ نہ سننی تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا تے گھر دے وچ بطول دے پتر دی پھوڑی چا بھی چاہیے وہ اعتراض کرنا لے دے ہاتھ دے وچ بھائی جان ہاتھ چپایا اس آکتا دی یہ گل دا جڑا جواب ہے وہ میں تے کو اپنی حویلی دے دروازے تے لے سا سیانے تے پرانے احباب وچ بھی پڑھتا اپنی حویلی دے دروازے تے گھن گیا اسا کہ ہون وہ سوال کر اسا کہ تو شیعہ نہ سنی کلمہ ہی نہیں پڑھدا تے گھر دے وچ بطول دے پتر دی پھوڑی بھی چاہنا مجلس کرنا اسا کہ مجلس میں ہی واسطے کرنا میں ٹھیک ہے ہندو ہاں لیکن جنہ میں شامل ہے اپنے گھر داخل ہونا میں کو پتہ تو لگ میں دینا جو یہ میری ماں بیٹھی ہے ہاں ہاں اسا کہ یہ میری بھین بیٹھی ہے میری دھی ہے یہ پہچان میں کو علی اکبر دے بابے رہتی ہے مجلس کرا کے میں حسین دے کرزے بدل ہے نا سلامت راہ میں اور اسے گل کو سائی منظور مصرج بیان چکیتا شکر ادا نہیں ہو سکدا پاک علی دیا پتر دا سنے سانو پہچان ہے رشتے آدھی اے احسان ہے سیدان دا بھائی بانیان مجلس ذرا نتیجہ سنے ہاں احسانی ماں ہے احسانی بھینے پتہ نہیں ہوتا اسے نو کسے گل دا جیڑا نہیں ایلی ایلی جیڑا نہیں ایلی ایلی مہربانی سائیں ایسے میرٹ تھی میں بندائی بھئی نیاز تو سدوجے شعر تے دیونی ہے جو وڈا شعر تے میں ہن پڑھنا ہے کیونکہ جو شعر تے میں ہن پڑھنا ہے جن دی خاطر میں سارا قصیدہ شروع کیتا ہے پھر پڑھ دوں چلو ایک بار انہاں دی خاطر ولا پڑھو چا تے وال بعد دے وچ اگلا شعر پڑھ سو چلو پھر پڑھنے آئے شکر ادا نہیں ہو سکدا پاک علی دیا پتر دا پاک علی دیا سانو پہچان ہے رشتے آدھی اے احسان ہے سیدان دا اے احسان ہے ہاں احسانی ماں ہے احسانی بھینے پتہ نہیں ہوتا اسے نو کسے گل دا جیڑا نہیں ایلی ایلی جیڑا نہیں ایلی ایلی کردہ مہربانی بابا مل کے حیدری
بڑی مہربانی بھائی صدا سلامت رہو مولا دے ذاکریں داد دیتی تو شیر کھانو ایویں پڑھنا پوسی چونکہ مولا دے ذاکر بھی داد پر مصری تو تھوڑا ایو جتنا ہی پڑھنا چاہیے دن ہن ذرا اے خیال سننے صحیح منظور پڑھ دیاں کہ میں کئی گھنٹے جلوس دے وچ کھڑ کے ماتمیاں کو آگ دے اتے ماتم کریں دا ڈٹھا سارے علاقے چی آگ تے ماتم ہوندا ہے محرم دے وچ توارے سامنے ماتمی آگ تے ماتم کریں دن انہاں کہ میں کئی گھنٹے جلوس دے وچ کھڑا رہے ہاں تے میں ریدھا رہے ہاں ماتمی بطول دے پوتر دے مرثیہ ہی پڑھ دے رہن تے آگ تے ماتمی کریں دے رہن تے صحیح منظور پڑھ دے میں ساری دید رکھی ماتمیاں دے پیران آلے پاسے تے میں کئی گھنٹے ریدھا رہے ہاں بھئی جیڑی آگ ہی ماتمیاں کو کوئی تکلیف نہیں دیتی انہاں کہ میرے ذہن دے وچ خیال آئے اسے کو مصرے دے وچ ڈھال لیتا ہے سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گالے ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا نتیجہ سنے دوزخ دے کولو ذرا نہیں ڈردا سارے سیدان دے بوہے جن دھریا بھائی مجھے دا بات آلے توجہ سارے سیدان دے ہاں ماتمی نے دسے آئے آگ تے کھلو کے ماتمی نے آگ تے دوزخ تے وچ بس اوہو سڑدا جیڑا نہیں ایلی ایلی پھر پڑھو اچھا پھر پڑھیں دیں یک زباں ہو کے نعرہ حیدری چلو پاپا والا پڑھیں دیں آئے سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گالے ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا سائیں نو پتہ نہیں کسے ہور گالے ماتمی ہے جیڑا میرے شاد گھر دا دوزخ تے کولو ذرا نہیں ڈردا سارے سیدان دے بوہے جن دھریا اگو نتیجہ ہے ہاں ماتمی نے دسے آئے آگ تے کھلو کے ماتمی نے آگ تے دوزخ تے وچ بس ہو سڑدا جیڑا نہیں ایلی ایلی جیڑا نہیں ایلی ایلی آؤ جناب بسم اللہ خیریت ہے ایک قصیدہ اور سن گے نو اس دے بعد میں مناسب جاؤ تو ایک نو میں وین پڑھ دے سا طالب دعا درجات بلند ہو من سید محسن نقوی دے وہ لکھا کہ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا کیوں ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے ہم آگ لگاتے ہیں ذرا اور طرح سے ابو محسن نقوی لکھتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں آگ جلاتی ہے بدن کو بہت بغض حیدر بھی تو سینوں کو جلا دیتا ہے دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا ایلی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا ایلی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا ایلی 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 دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا ایلی ایلی دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا
بڑے منفرد جہب جو خیال میں پیش کرنے علی 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 دو جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا اچھا عرشہ تے فرشہ یوں تے گولیا تریوں سپاریاں نو پھولیا عرشہ تے فرشہ تریوں سپاریاں نو پھولیا دل دے ترازو وچ رکھ کے تے اسا تولا مولا علی میرا ساتھ نے میں مل کے حیدری مرشد بابا میرے بھائی بھی پہنچ گئے جنہیں میرے بعد پڑھنے ذاکر صاحب دی انتظار آئی تے تشریعہ دا تا ٹائم ہے کوئی نہ میں کو نہیں پتہ جو لکھانا لکھاؤں نے لیکن کہتا ہوں بڑا انمول لکھا وہ آدھے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا ممبر بھول گئے حیدری پھر پڑھیں ہیں حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا ممبر گل خم تے پہنچ گئی تا میں پہلا شعر پڑھن لگا حاجی نمازی سارے خم دا میدان اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے حیدری بڑی مہربانی سے آخر تو یک زباں ہو کے نہ رہے حیدری میں مصرع مکمل کرے اس نے انشاءاللہ لطف آسی پھر پڑھا لگا حاجی نمازی سارے خمدہ میدان 70 پلان گواہے حاجی نمازی خمدہ میدان اٹھا والا دا 70 جشن ہا ودا مو جلوس ہا اگو تا عمر فاروق ہا جشن ہا اگو تا عمر فاروق ہا پاکے دھمالا اٹھے اچھا 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 بولا مولا علی بڑی مہربانی بابا اچھا بھائی ایمان لال رسائے قصیدہ پسند آنا پیا مت اس دا مقصد ہی اگلے شعری پڑھنے ہوں مرشد بابا اگلے مصرے دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دیاں 2 نشانیاں پیش کرنی ہیں قائم دے ظہور دیاں 2 نشانیاں پیش کرنی ہیں اگر یہ جڑی پہلی نشانی ہے اتھاں ساڑے اپنے گھر وطن دے سمجھ نہیں آندی تو وطن نشانی سمجھنی بھی کہے نہیں جنہ قائم دا ظہور ہو سی ان ٹائم منظر کیڑا بن سی شاعر لکھتا ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی محفل دے وچ بکری بھی آن کے باسی حلوہ میں بھائی گل مکمل کرن لگا حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا بکری بھی آن کے باسی حق آسی باطل نہ کوئی جھگڑا بکری بھی کعبے دی چھت تے اعلانو سی علی ولی دی آزانو سی کعبے دی چھت تے اعلانو سی اور ذرا نتیجہ سنے آگے موکے سی میدہ مہدی مولا سارا رولا مولا علی بڑی مہربانی سائیں نصرت عباس قصیدہ دا جڑا جوگ شعر ہے نا جڑا میں کو سارے قصیدے جو زیادہ پسند ہے وہ میں ہن پڑھنے اس دا موضوع ہے بروز محشر تے پل صراط تے پل دے اوتے لوگاں دا ہجوم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سارا ہی میں لکھا بھائی مرشد بابا پل دے تے میں بندے جڑے کھڑے ہو سن پوتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ پیو کو پوتر دی خبر کوئی نہ ہر کہیں دی کوشش ہے پئی باقی دی جی کہیں دی جی میں پئی لنگ سی نبسی کہیں ذریعے میں آپ یا پل کراس کرا نفسا نفسی دا عالم کہ کہیں ذریعے میں آپ پل کراس کرا اگو 23 پارا قرآن پاک دی آیت آ گئی لوگ تو جڑے کھڑے ہو سن مگر اگو ایک آواز اسی وقفوہم انہم مسئلون انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے انہاں کو ڈکو ایک ہی ڈے پہ ویندن
حیدری انہاں کو ڈکو کڈے پہ ویندن اجے تے انہاں تو پوچھ گوچھ تھی ونی ہے ہن اے جڑی پوچھ گوچھ آئی اتھا مولوی چکر دیتے میں اپنے علماء تو ویندا ہی نہ دو اہل سنت بھائیاں دے کتاباں تے میں حوالے پیش چکریندا مجلس ریکارڈ ہوندی پئی ہے چیک کر گنا بابا پہلی کتاب ہے شاہ اسماعیل دہلوی دی جندا نام ہے منصب امامت ایندے 110 صفحے تے شاہ اسماعیل دہلوی ایویں لکھے جی میں تھوکو سنویندا پیا اور دوسری کتاب ہے مودت فی القربا امیر کبیر علی حمدانی دی لکھی ہوئی ہے ایندے 176 صفحہ چیک کر گنا ہے یہ دو سنی عالم دین رل کے پیا دیں انہاں کے زمانے والے سا کوئی شیعہ دا نہیں پتہ جو شیعہ کیا لکھ دیں لیکن جائے نتیجے تے اساں پہنچے ہیں کہ بروز محشر پل دو تے ساری مخلوق جو ہو سی اکٹھی تے اگو قرآن دی آیت آئی ہے بے اتھا انہوں کو روکا ویسی تے ایک سوال پوچھا ویسی انہاں کہ اگر سارے اتے کھڑ ونجو اسا پوری ضمانت نال تے دیانتداری دے نال پیا دے ہیں کہ بروز محشر پل دو تے جڑا سب تو مرکزی تے وڈا سوال ہونا ہے او سوال ہے پیر علی دی ولایت دا حیدری اتھا پوچھا ویسی پیر علی دی ولایت علی مہر یہ سنیا آکھا ہے بھائی پوچھا ویسی کہندے کو لگی ہوئی پتے تو اتھا لگ سن تے اتھا کچھ لوگ افسوس دے ہاتھ ملے سن وہ اکسن سارے کو مہر لگی ہوئی کوئی نہیں تے ملائکہ اکسن اگر پیر علی دی ولایت علی مہر توارے کو کوئی نہیں تو بات اے فیلان دا ڈھیر کے ہے اے فیلان چاہو انہاں دی کیڑی لوڑ ہے وہ اکسن بھائی وہ ہکا مہر لگی ہوئی کوئی نہیں وہ تو تُسا ہر شے ساری ریجیکٹ پہ کریں دیو انہاں فیلان کو کھولو تو صحیح انہاں کو دیکھو تو صحیح انہاں کو دیکھ سو تو کو پتہ لگ سی جو اکثر جائیں تے سارے اوور ٹائم ہی لگے پائے اکثر جگہ تے سارے اوور ٹائم بھی بس میں شیر تے آ گیا اوور ٹائم بھی لگے پائے تو جواب دے وچ ملائکہ اکسن بھائی اوور ٹائم ہی اپنی جاتے ٹھیک ہے لیکن ساری مجبوریاں سے کیا کر سکتے ہیں پیر علی دا بغض انہاں کو کھا گیا بھائی آخر تھی ہر چہرے تے میری نگاہ حیدری ہون اے پڑھن تو علاوہ اے مصر توارے نال دیکھن نال ہی تعلق رکھ دے وہ اکسن سب تھوڑی جی مہربانی کرو ساکو تھوڑا جا اگے ونجن دیو ساکو کہ سینئر نال گل کرن دیو جنہ انہاں دی گل ود سی وقت ملائکہ انہاں دے پاس دے کہ اکسن جے من دے تا من والاو ہو سامنے پیر امین جنت خاتون محشر دے پتراں دی جاگیر ہے وہ ادن جنت حسن تے حسین دی ہے سلامت رہے یک زباں ہو کے نعرہ حیدری بابا پھر پڑھے نا ملائکہ پیادن جے من دیتا من والاو ہو سامنے پیر امین دے پتر دی جاگیرے جے من دیتا من والاو ہو سامنے دے پتر عملہ دا ہونا حساب ہے چیکنگ کرے سی پتراب ہے عملہ دا چیکنگ کرے سی میں کو دائے کوئی ہے لگے دا فسادی ڈولا مولا علی میں زیور واپس کرنا آیا تے جڑے سال ہنڈائے مسکین کچھ گس گئے ساریاں بہواں ویج کچھ گھن گئی نال معصومہ سین تیرا پرسا قبول فرماوے صدقے تھی وہاں کوئی ایک لمحی میں ضائع نہیں کی تھا اچھا بابا خیر بھائی بسم اللہ 1000 دفعہ پڑھتا رہا ہوں سیادہ دے میں زیوار واپس کرنا آیا تے جڑے سال ہنڈائے مسکین کچھ گس گئے سالیاں بہواں وچ کچھ گھن گئی نال معصوم بسم اللہ سونا استقبال کی تھی جی بابا جی کرا بھلا چا پڑھتا کچھ گس گئے سادیاں بہواں وچ کچھ گھن گئی
دربار کھڑ کے مولا سجاد ایک گل ہور بھی کی ہے مرشد بابا پورا بند سنا ہے اچھا سائیں صدقے تھی ماں سیادہ دیتا دی شہر چ بھیڑ کو دفن کیتا ہے تینا دل وچ درد لکھینا ایک چولے وچ دفنائی ویندہ جیندہ تکیائی پیودا وہ جڑی بابے دے سینے تے سمدھی آئی وہ کو میلے چولے نال میں غریبہ لے قبرستان سمائی ویندہ صدقے صدقے تے ایک چولے وچ وہ ایک چولے وچ وہ دفنائی وینا جہاں تکیائی پیودا سارا بند والا پڑھا ٹھہر بھائی چلو میرے بھائیاں دا حکم ہے والا پڑھی نا سیادہ دے میں زیوارو واپس کرنا یا تے جڑے سال ہنڈائے مسکینہ کچھ گاس گئے سالیاں بہواں ویج کچھ گھن گئی نا سونا پرسانی تائی سینڈ تھاری مکان قبول فرماویں آباد راویں خیر بھائی بابا ایک پرانے انداز دے وچ کو مرثیہ سنوائیں نا میں کوشش کریں نا جو مکان تھوڑا جا مزید اضافہ ہوں گے تو سا سمجھ گئے پرانے مومنوں میں کیا پڑھنے بابا پرانے ذاکر پڑھ دے آئین چھٹ گئی ان قیدہ ترائے محمل تے بشیر مہاری جنہ شام دے باروں سیدان دا لوٹا یا کافلہ پہنچے بشیر مہار جب دی اپنی کمر دے نال جناب سجاد سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھ دا کھڑے مولا مولا ہی تو راہ تا ڈوبے ویندن مولا ایک راہ ویندے سیدھا مدینے دو جب پہلے کربلا تے پیچھے مدینہ مولا چونکہ میں تا مہارا چھکڑی میں کو ساؤ میں کیڑا راہ گرنا اور جائے انداز دی ذاکری تو سن دے ہو اجا نہ سجاد بولا ہائی مرشد بابا نہ تواری تے میری آلیہ سین بولی ہے پرانے ذاکر پڑھ دے آئین تریجے محمالی چوبودی ہوئی کوک آئی سجاد کوئی یہ جیا راہ کوئی نہیں جڑا معصوم آدھی قبر تے ویندہ ہوئے صدقے تیاری کر رہا سجاد دے کول پوچھ کوئی یہ جیا راہ کوئی نہیں جڑا میری رول موئی دھی دی قبر تے ویندہ ہوئے بس قدردانو غریب آلے قبرستان دو محمل موڑ پائیں اجا محمل باندھے ودے آئین یا علی اصغر دی عمل لائے پائیے بی بی پوچھا سجاد ہون میں کلا اس کی تھا دفن کی تاوی میری رول موئی دھی کو تے امام اشارہ کی تے امال سامنے جھکی جاتے دھی دی قبری بی بی قبر کو ہانا لا کے بھیا دیئے اٹھی مل معصوم آما اٹھی مل معصوم کو یسرب میں ویدی پئیا ناراض تو نہ تھی میں تے کو چھوڑے دی پئی صدقے بسم اللہ بل بھڑی نہ بی بی وین کی تے اٹھی مل معصوم اٹھی مل معصوم کو یسرب میں ویدی پئی ناراض تو نہ تھی تے کو چھوڑے دی پئی خیر بھائی ایک لمحہ حوصلہ میں کوئی این گل دا جواب جو وین میں بعد اچ پڑھسا این مجلس دے شام دے زوار کتنے بیٹھے جیڑے شام دے زوار بیٹھے ایک لمحہ ہاتھ چاہو اچھا تُسا شام دے زوار ہو تُسا میرے لفظاں دی تائید کرے سو کہ آج بھی غریباں آلے قبرستان بی بی دی قبر یارہ پوڑیاں جھکی ہے میری سین جھکی جاتے ریٹھی دھی دی قبر تے آیا جو ہے کوئی وسطہ ویلا یاد قبر کو ہاں اللہ کے بھیا دیئے پیو کو ہولے سمدھی ہمیں اتھانے دور کی میں آئی ہے کوئی بڑا امیر ہے بندہ جیدہ سینے تے ہاتھ نہیں صدقے بی بی وین کی تے پیو کو ہولے سمدھی اتھانے دور کی میں آئی ہے بھائی جان اگلی گالی سنا اتھانے دور کی میں آئی
زخمی کرنا چو بچڑی رات ہونے ویوہ دی پئی سید معافی دی بھائی رات ہونے ویوہ دی پئی تیکو کفان نیم پوایا میں معافی مگدی پئی بابا مجلس میرے حصہ دی پوری ہوگی تیری محبت نے کہ ایک منٹ اور پڑھ دو اے تمام تے دھیاں دیاں گلہ ہیں جی بابا اچھا ول پڑھے نا پیوں کو لے سمدی ایتھانے در کی میں آئی ہے خیر بھائی مرشد بابا غریب آلے قبرستان اے تمام تے دھیاں دیاں گلہ ہیں یا اتنے تک بی بی نگاہ کی دیئے تا آلیہ سینی اپنے محمل تھولائے پئی ہے ہونا ایلیس کر دی اماں دھی دی قبر چھوڑ دی تھی بابا کئی قدم ٹور کے تے دوئے ہاتھ ونج رکھیں آلیہ سین دے قدماتے ہاتھ رکھ کے اگلا وین کی تے تو آدھے پاک گھر وچوں میں ڈوموتی گھن ٹوری ہاں ممبر میں چھوڑی وینا ڈوموتی گھن ٹوری اصغر ہے پیوں دے کولو دھیے تو سمے دی پئیاں میں نے لکھے دھیے تو سمے دی پئیاں جی میں خالی جھولی آئی ہم میں خالی ویندی پئی اٹھی مل